نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی دور کے ابتدائی زمانہ میں نازل ہوئی ہے۔ یہ وہ زمانہ اور دور ہے جب مسلمان جماعت کے خلاف اس وقت کے مشرکین اور کفار کی سخت شورش ہو رہی اور مسلمانوں کو ہر طرح سے اذیتیں اور تکلیفیں پہنچانے میں سرگرم۔ کمزور مسلمانوں پر جن پر ان کا بس چلتا ہے ان کو خوب مار پٹائی، حتیٰ کہ بعض صحابہ کو تو شہید بھی کر دیا گیا، حضرت سمیہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمانہ میں اس سورہ مبارکہ کا نزول فرمایا اور یہ بات واضح کی۔ اب وہ واقعہ ضرور رونما ہونے والا ہے جس کے اندر کمزوروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلند کرے گا۔ جو پست حالت لوگ ہیں جن پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان کی ہمیشہ حالت ایسی نہیں رہے گی، اور جو اس وقت غرور و تکبر سے سرشار ہیں وہ یقیناً پست ہوں گے، وہ ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ قطعی طور پر نہیں چاہتے کہ ہمیشہ ظالم درندہ صفت انسان کمزوروں اور بے بسوں پر یوں ہی ظلم و زیادتی کرتے رہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سچی جماعتیں ایسی پیدا کرتا ہے جن کے ذریعے سے ظالموں کو شکست ہوتی ہے اور مظلوموں کی مدد اور یاوری کی جاتی ہے، اور اللہ ان کو انصاف دلاتا ہے۔ مسلمان جماعت کے لیے جو بنیادی نظریات و افکار ہیں جن کا ماننا اس کے لیے از بس ضروری ہے، ان میں سے ایک واقعہ یا ایک بنیادی وہ فکر و فلسفہ وہ وقوع قیامت کا ہے۔ جیسے ایک نظریہ یا عقیدہ وہ اللہ کی وحدانیت اور توحید کا ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی لائی ہوئی تعلیمات جو اللہ کی طرف سے آپ کو عطا کی گئی ہیں قرآن مقدس کی صورت میں، ان پر ایمان و یقین۔ یہ تین بنیادی عقائد و نظریات ہیں جن پر ایک مسلمان ہونے کے لیے اعتماد، اعتقاد اور یقین بہت ضروری ہے۔ قیامت یقیناً واقع ہوگی۔ قیامت کے وقوع کا مطلب ہے کہ یہ کائنات کا نظام جس مالک کائنات نے بنایا ہے اس کو درم برم کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس دن انسانوں کو ان کے اعمال کے اعتبار سے مختلف جماعتوں اور مختلف گروہوں میں بانٹ دیں گے، اور ہر ایک کا انعام و اکرام یا اس کے لیے عذاب و سزا اس کے اعمال کے اعتبار سے اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ اور یہ قیامت کا وقوع یقینی بات ہے، یعنی ایک ایسا دن اللہ نے مقرر کیا ہے کہ جس دن یہ ساری کائنات ختم کر دی جائے گی۔
ساری کائنات ختم ہو کر ایک چٹیل میدان کی طرح ہوگی اور سب انسان اللہ کے دربار میں حاضر ہوں۔ یہ قیامت، اس کا انکار مشرکین سب سے زیادہ کرتے تھے کہ یہ کیسی انہونی باتیں کرتے ہیں آپ، ہیہات لما توعدون، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان مر گیا، کھپ گیا، ختم ہو گیا، پھر اسے زندہ کیا جائے گا اور اس سارے نظام کو ادھیڑ کر رکھ دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس قیامت کے وقوع کو یقین سے مختلف انداز اور طریقوں سے بیان کی ہے، اور یہاں پر بہت ہی ایک عجیب اور عمدہ انداز کے ساتھ اس حقیقت کو واضح کی ہے۔ اور ایک بات اور جو مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے، وہ یہ کہ ایک تو قیامت کبریٰ ہے، یعنی بڑی قیامت ہے جو اس کائنات پر واقع ہوگی، اور ایک قیامت صغریٰ ہوتی۔ اللہ نے قرآن میں قیامت کبریٰ کو ذکر کر کے اس سے قیامت صغریٰ کے اس بات پر استدلال کیا، یعنی قیامت صغریٰ بھی واقع ہوگی۔ قیامت صغریٰ یہ ہوتی ہے کہ کسی قوم کے اوپر جو ظالم، مفاد پرست، خود غرض، مجرم لوگ قابض اور غالب ہوتے ہیں، اور وہ کمزور طبقوں کو تکلیفیں اور اذیتیں پہنچا رہے ہوتے ہیں، ان کا استحصال کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی سچی جماعت کے ذریعے سے انقلاب پیدا کر دے کہ وہ ظالم اور طاغوتی طاقتیں مجرم بن کر سزا پائیں، اور مظلوم جو ہے ان کو عدل و انصاف کی بنیاد پر اللہ انعامات سے نوازے۔ وہ وقت، وہ گھڑی بھی قیامت کی گھڑی ہوتی ہے، قیامت سے کم گھڑی نہیں ہوتی جب ظالموں کو سزا دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس وقت دنیا ساری ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی، نہ صرف عرب بلکہ عجم بھی۔ خود قرآن مقدس نے ان الفاظ میں اس دور کا نقشہ کھینچا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ فساد بر و بحر میں پھیل چکا تھا، کہیں خیر باقی نہیں تھی، ہر طرف شر ہی شر، ہر طرف فتنہ ہی فتنہ، ظلم ہی ظلم تھا۔ کمزور انسان، اس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، اور ظالم طاقتور، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، وہ جو چاہے کرتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت کو تبدیل کرنے کے لیے تشریف لائے۔ وہ واقعہ اور گھڑی بھی ایک قیامت سے کم نہیں تھی ظالموں کے لیے، مجرموں کے لیے۔ اس لیے قرآن مقدس نے جب یہ بات بیان کی کہ وہ وقت آیا چاہتا ہے کہ اب پست لوگوں کو بلند کیا جائے گا، اور جو اس وقت غرور و تکبر میں ہیں ان کو ذلیل و رسوا کیا جائے گا۔ خافضۃ الرافعہ، تو یقیناً وہ وقت آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اکثر بیان کرتا ہوں میں کہ بدر کے میدان میں جب یہ مغرور اور متکبر لوگوں کو سزا ملی، ان کو قتل کیا گیا اور قلیب بدر میں ان کو ڈالا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا، کیا تم نے اللہ کے اس وعدے کو سچا نہیں پایا؟ میں نے تو یقیناً اللہ کے اس وعدے کو سچا پایا، جو اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ کمزوروں کو اللہ بلند کرے گا۔ آج میں نے دیکھ لیا کہ اللہ نے اس کمزور جماعت کو طاقتور کر دیا ہے۔ وہ بلال جن کو تم اہمیت نہیں دیتے تھے، آج اسی کے ہاتھوں وہ امیہ بن خلف جو انہیں سزائیں دیتا تھا، سزا پاتا ہے۔ بلال کو دیکھ کر وہ چھپتا پھرتا ہے، بھاگتا ہے، یہ مجھ سے
آج بدلہ لے گا، آج مجھے سزا دے گا، لیکن اس کمزور انسان نے، ایک غلام نے جس کی کوئی حیثیت نہیں عرب معاشرے میں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور کی تعلیمات نے ان کو ایسا طاقتور بنایا کہ آج وہ ظالم، مغرور، متکبر سردار وہ سزا پاتا ہے۔ رافع، یقیناً وہ واقعہ رونما ہوگا کہ اس کمزور جماعت کو بلند کرے گا اللہ تعالیٰ۔ تو اس جماعت کے لیے تو قیامت آئی۔ حضور نے ارشاد فرمایا نا کہ جب کسی کی موت آ جاتی ہے نا تو قیامت ہو، اس کی تو قیامت واقع ہو جاتی ہے۔ تو جب ظالموں کو شکست ہوتی ہے، ناکامی ہوتی ہے، تو ان کے لیے تو قیامت واقع ہو گئی۔ تو گویا کہ قیامت کبریٰ کے واقعات کو ذکر کر کے اس سے قیامت صغریٰ پر استدلال کیا گیا ہے کہ وہ بھی واقع ہوگی، یقیناً دنیا میں بھی سزا ملے گی۔ یہ سورہ مبارکہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، ان کے مضامین کو بغور پڑھنے، سننے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کی خاص تاثیر رکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ اس گھر میں افلاس، فقر و فاقہ کو نہیں آنے دیتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی میں ایمان لے آئے تھے۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں جب یہ بیمار ہوئے تو حضرت عثمان غنی ان کی تیمارداری کے لیے تشریف لے آئے۔ حضرت عثمان نے کہا کہ ابن مسعود سے کہ آپ کو کس چیز نے بیمار کر دیا ہے؟ بہت آپ کمزور لاغر ہو گئے ہیں، تو کس چیز نے آپ کو بیمار اور کمزور کر دیا؟ تو فرمانے لگے، میرے گناہوں نے۔ یہ وہ لوگ تھے اونچے درجے کے کہ جنہیں ہر وقت اپنی گناہوں کی کمزوریوں کی فکر ہوتی تھی۔ پھر پوچھا کہ کیا ہم کوئی طبیب اس کا تمہارے لیے انتظام کریں تاکہ تم علاج کروا سکو؟ فرمانے لگے کہ طبیب نے ہی تو مجھے بیمار کیا ہے، اصل طبیب رب العالمین ہے، اسی نے تو بیمار کیا ہے، اس کو چھوڑ کر میں کسی اور سے کیا علاج کرواؤں گا؟ اسی طرح سوال کیا کہ کسی چیز کی آپ کو توقع ہو، کوئی چاہتے ہوں، کوئی خواہش رکھتے ہوں تو ہم پوری کریں۔ فرمایا اللہ کی رحمت کی، اپنے رب کی مہربانی کی امید اور خواہش ہے کہ وہ مجھ پر مہربان ہو جائے۔ اسی طرح فرمایا کہ میں کیا آپ کا وظیفہ ماہانہ جو آپ کو ملتا ہے وہ آپ کو دلا دوں اور اس کے لیے تائید کر دوں تاکہ آپ کے بعد بھی وہ آپ کی اولاد کو ملتا رہے۔ ان کی بچیاں ہی تھیں، بچہ نہیں تھا، آپ کی بچیوں کے کام آئے۔ کہا کہ نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا آپ کی بچیوں کی تو فکر کر لو، ان کے تو کام آئے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس موقع پر بات فرمائی وہ اصل اس سورہ مبارکہ سے متعلق ہے۔ فرمایا کہ میں نے اپنی بچیوں کو یہ سورہ واقعہ یاد کرا رکھی ہے اور وہ ہر رات اس کی تلاوت کرتی ہیں، اس کو پڑھتی ہیں، اس میں غور کرتی ہیں۔ اور میں نے اپنے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس گھر میں یہ سورہ واقعہ ہر رات پڑھی جاتی ہے اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آتا۔ اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے کہ سورہ مبارکہ کو خود بھی پڑھا کرو اور اپنی بچیوں کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی، اولاد کو بھی سکھلایا کرو۔ لیکن قرآن کے پڑھنا محض الفاظ کی حد تک نہیں ہوتا، اس کو سوچ سمجھ کر پڑھنا اصل قرآن کا پڑھنا ہوتا ہے۔ جو اس کے مضامین ہیں ان میں غور و فکر کرنا اصل اس کا پڑھنا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام صرف ایسے الفاظ نہیں پڑھتے تھے بلکہ اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھ کر پڑھتے تھے۔ جو اس میں مضامین ہوتے تھے اس کے حال کو اپنے اوپر طاری کیا جاتا تھا، اس سے سبق سیکھا جاتا تھا۔
اس سے عبرت اور رہنمائی لی جاتی تھی۔ انسان کو اس دنیا کی بے ثباتی کا یقین ہوتا ہے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کر کے، اس لیے اس کے ترجمے میں غور و فکر کرنا، اس کی انشاءاللہ تفسیر ہم بیان کریں گے، تو اس کی تفسیر کو کم از کم اس کے مضامین ذہن میں موجود ہوں اور پھر انسان اس کی تلاوت کرے تو صحیح معنوں میں اس کی برکات و فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں بڑے ہی ایک عمدہ انداز اختیار کیا گیا ہے قیامت کے حالات و واقعات کو بیان کرنے کے حوالے سے۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ کل سے شروع کریں گے۔ اللہ ہمیں دین کی صحیح فہم اور سمجھ نصیب